اس کے لیے بظاہر جدوجہد اس طرح کی نظر نہیں آتی، بہت ہی عجیب ہے۔ بستی کا ذکر کرتا ہے جن کے اوپر موت کا خوف طاری کر دیا گیا اور وہ اپنے گھروں میں تباہ کرنے لگے اور اپنے گھروں کو چھوڑ کے بھاگنے لگے۔ اگر آپ چشمے تصور سے غور کریں، اپنے ارد گرد بکھرے ہوئے عمارات کو غور سے دیکھیں، ایک خوف یہاں کے رہنے والے لوگ تھے، پاکستان میں رہنے والے تو غیر مسلم تھے، ان کے دلوں کے اوپر مسلط کر دیا گیا۔ یہ کوئی انسانی خوف نہیں تھا، وہ اپنی بنی ہوئی عمارات، اپنے کاروبار، اپنی زمینیں چھوڑ کے یہاں سے بھاگے۔ ایک عجیب خوف تھا جو ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا، ان کو یہاں سے نکال دیا گیا۔ جب بھی میں اس واقعے کے اوپر اس کے وقوع پذیر ہونے کے اوپر دھیان کرتا ہوں تو مجھے صرف اس کا میرا تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کے احکامات نظر آتے ہیں، ایک تہیہ نظر آتا ہے۔ ایک آبادی تھی، محلے کے محلے تھے، اچھے خاصے بسے ہوئے لوگ تھے، وہ یہاں سے خوف زدہ ہوتے تھے اور وہاں سے کچھ لوگ آئے، ان کے ذہن کے اندر تھا کہ ایک ایسی بستی آباد ہونے والی ہے، ایک ایسا ملک آباد ہونے والا ہے جہاں خلافت کا نظام قائم ہوگا، جہاں انصاف ہوگا، اور جو قصے اور جو باتیں علماء کرام خلفائے راشدین کے مطابق سناتے ہیں، ویسی فضائیں وہاں گی، ویسی تعمیرات وہاں گی، وہ ایک جذبہ لے کے پہنچے اور لاکھوں لوگ اس راستے کے لیے شہید ہوئے۔ اس ملک کا بننا ایک معجزہ ہے۔ یہ ملک خاص مقاصد کے لیے بنا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں ہی سے کام لیتا ہے، اور جن سے کام لیا گیا وہ عظیم المرتبت لوگ ہی تھے۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح اور حضرت علامہ اقبال اور دوسرے اکابرین، ان کا جس کے پر شکر ادا کرے کم ہے، اور ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے روحانی طور کے اوپر یہ بات ان کے اوپر پہنچائی۔ حضرت قائد اعظم کے متعلق مشہور ہے کہ مولانا عثمانی صاحب نے خواب یہ بتایا کہ مجھے خود حضرت قائد اعظم نے یہ بتایا تھا، ایک رات میں انگلینڈ میں سو رہا ہوا تھا، مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور انہوں نے اپنا تعارف کرایا، مجھے کہا جاؤ یہاں سے اور انڈیا جا کے جدوجہد آزادی کے حصہ لو اور نئی مملکت کے لیے جدوجہد کرو۔ گویا یہ جو مملکت ہے یہ آپ کے اوپر ایک آپ کو ایک تحفہ دیا گیا ہے، ایک آپ کے لیے آزمائش کی گئی ہے۔ تو یقین کریں یہ چیزیں اتنی آسانی سے نہیں ہوتی، وہ مقاصد شیطان اتنی آسانی سے نہیں پورے کرنے دیتا۔ اس مقاصد کے لیے بہت کیا گیا، اس مقاصد کے لیے بہت بڑی آباد یہاں سے دھکیل کے پورے کر دی گئی، قوم سے وہ یہاں سے بھاگے، اس کے لیے اور یہ جب اپنے مقاصد پورے کرے گی دھرتی تو انشاءاللہ دنیا کے اندر اسلام کی شادی سالیہ کا آغاز ہو جائے گا۔ میں اس موقع پر ان الفاظ کو ادا کرنا ضروری سمجھتا تھا کہ آپ کو محسوس ہو، آپ کو پتہ لگے کہ ایک عظیم وقوعے کے طور پہ ایک عظیم
عظیم الشان وقوع پذیر ہوا اور ایک تحیر ہمیش چیز شفٹنگ ہوئی ادھر سے ادھر اور ایک مملکت آپ کو دے دی گئی خالص اسلام کے لیے قائم کی گئی. اس کے بعد شیطانی قوتوں نے سازشیں کر کے 75 سال پہ اس کے اقتدار پہ قبضہ کیا اور لوگوں کو برگلانے کی اور راہ مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کی. یہ جو ہے بالکل جنگ ہے, یہ تو ایک شیطانی جنگ ہے اور اس کی طرف بھی آپ کو ضرور دیکھنا پڑے گا اور اس کے مقاصد کی طرف بھی آپ کو ضرور غور کرنا پڑے گا. اور وہ جو شہداء کرام میں لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی ان کو بھی آپ نے ضرور اپنے ذہن کے اندر اجاگر کرتے رہنا پڑے گا, اپنی نئی نسلوں کو پہنچاتے رہنا پڑے گا تاکہ اس کے مقاصد پورے ہو جائیں اور اللہ کا کلمہ پوری زمین کے اوپر غالب ہو جائے. تو بات غلبے کی گئی ہے, تو غلبے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا دل تبدیل ہو جائے. ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ تبدیل کر دی جائے اور سن لیں اور وقتی فرسٹریشن لوگوں کے اندر پیدا کر دی جائے, ان کے جذبات کے اندر ہیجان پیدا کر دیا جائے, وہ وقتی ہوتا ہے. جو تبدیلی آتی ہے اور جو گہری تبدیلی آتی ہے وہ اس وقت آتی ہے جب انسان کے قلوب جو ہے وہ تبدیل ہو جائے, دلوں کے اوپر محنت ہو جائے, دل صحیح ہو جائے. جب دل صحیح ہو جائیں گے انشاءاللہ وہ تبدیلی آئے گی جو جس کے لیے بنا تھا. لیکن یہ مقاصد بہرحال ہر انسان کے ہر دائی کے ذہن کے اندر ہو. کوئی بھی دائی جو غلبے کے نظریے سے صحیح دامن ہے خالی ہے اس کی دعوت کو اسلام تو آئے غالب ہونے کے لیے. اللہ نے اپنے حبیب کو اس لیے بھیجا ہے کہ اس دین کو پورے جان پر غالب کر دیا جائے. ہاں مشرکین اور کفار کو یہ کتنا ہی ناگوار گزر رہا ہے کہ نہیں گزر رہا, کفار اور مشرکین کو ناگوار گزر رہا, وہ سازشیں کر رہے اور دین کا تعلق جو ہے غلبے کے ساتھ. تو جو ہماری دعوت ہے ہمارے پیش نظر کی غلبہ ہے, لیکن ہم اس کا آغاز کرتے ہیں اپنے دل کی اصلاح کے ساتھ. ہم سمجھتے ہیں کہ انسان کا ایک دشمن ہے, شیطان انسان کا ایک دشمن ہے جو اس کے دل کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور ناجائز خیال اس کے دل کے اوپر وہ وارث کر رہا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شیطان انسان کے دل کے اوپر بیٹھا خون میں ڈال رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ شیطان لکم عدو مبین, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. گویا وہ قلب حاصل کر لیا جائے, وہ دل حاصل کر لیا جائے جو اللہ کی محبت اس کے اندر کو چکی ہو. بھکتی ہے جان تو بہت ساری تعریف ہے, میں بھی 22 سال کا ہو گیا ہوں, ہم نے بھی اپنی زندگی میں بھکتی جماعتیں دیکھی, بھکتی نعرے دیکھے, لوگ مرے کٹے اور اس کے بعد وہ غائب ہو گئی. بھکتی ہی جان تھا, لیکن جو مضبوط چیز ہوتی ہے اس اندر سے پیدا ہوتی ہے. آپ کے سامنے جو آج پڑھی گئی ہے یہ ایک مخصوص نظریے کی آیات ہے جن کو قرآن کریم کے اندر بیان کی جاتی ہے. دیکھیے قرآن کریم حکم ہی حکم ہے. حکم کہتے ہیں اس آرڈر کو جو مانا جائے, جو امپلیمنٹ کیا جائے, جو نافذ کیا جائے. جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم الف لام میم سے والناس تک حکم ہی حکم ہے, تو اس کے اندر جتنی بھی آیات ہیں, جتنے بھی واقعات ہیں وہ مومن کے لیے حکم ہے. بے شک وہ کفار کے قصے ہیں, بے شک وہ منافقین کے متعلق بات ہے, وہاں بھی اللہ تعالیٰ دراصل مومن کو سکھا رہا ہے, مومن کو سمجھا رہا ہے. دیکھو منافقین جیسا رویہ اختیار نہ کرنا, میرے پیغمبر کی بات مان لینا. دیکھو کفار کی طرح انکار نہ کرنا, میرے پیغمبر کی اور میری بات مانو. تو قرآن کریم حکم ہی حکم ہے. اس میں 2 طرح کے احکامات ہیں. قرآن کریم میں حضرت والا فرماتے تھے کہ 2 طرح کے احکامات ہیں. ایک وہ احکامات ہیں جن کو ہم جسم کے ذریعے سے ادا کرتے ہیں, ان کو جسمانی احکامات کہتے ہیں. جو جسمانی احکامات ہیں ان کے صرف قرآن کریم میں اشارے ملتے ہیں. قرآن کریم دیکھ کے اس کی تلاوت کر کے اس کو پڑھ کے آپ ان کو ادا نہیں کر سکتے. قرآن کریم کھول کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. قرآن کریم کھول کے آپ زکات ادا نہیں کر سکتے. قرآن کریم کھول کے آپ حج ادا نہیں کر سکتے. ان
کے صرف اشارے ملتے ہیں قرآن کریم کے اندر. تو جسمانی احکامات ہے ان کا وقت مقرر ہے. زہر کی نماز زہر کے وقت ادا کی جائے گی, فجر کی نماز فجر کے وقت ادا کی جائے گی, ماہ رمضان کے روزے ماہ رمضان کے اندر ہی رکھے جائیں گے, حج کے مخصوص ایام میں کیا جائے گا, سال میں زکات ایک دفعہ ادا کی جائے گی. آگے پیچھے کر سکتے ہیں آپ بھائی, وقت مقرر ہے کہ نہیں مقرر؟ ان کا وقت مقرر ہے, ان کا طریقہ کار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں, کر کے دکھا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں. یہاں ایسے کرنا ہے, رکوع ایسے کرنا ہے, کہتے کے اندر ایسے بیٹھنا ہے, سلام ایسے پھیرنا ہے, اس جگہ یہ چیز پڑھنی ہے, اس جگہ یہ چیز پڑھنی ہے. میں تحقیق سکھا رہا ہوں. جو جسمانی احکامات ہیں اللہ کے حبیب کی مکمل اتباع کیے بغیر ان کے اوپر عمل ہو نہیں سکتا. دوسرے احکامات وہ ہیں جو روح یا قلب کے لیے آئے. یہ احکامات محبت کی محبت ہے. پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں روح سے وعدہ لے لیا تھا, الست بربکم قالوا بلی شاہدنا, کون ہے تمہارا رب, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلی, ہم سب نے کہا کیوں نہیں آپ ہمارے رب. شاہدنا, ہم گواہی دیتے ہیں, ہم گواہی دے کے آئے ہیں. بعد میں روح کو جسم کے اندر رکھنے کے بعد بھی تصدیق بھی قلب کرا لی گئی. ایمان اس وقت ہوتا ہے جب تصدیق بھی قلب ہو. بھائی یہ روحانی احکامات اللہ تعالیٰ آپ سکھا رہا ہے, آپ سمجھا رہا ہے, آپ عطا فرما رہے ہیں. روحانی احکامات جو ہے محبت ہی محبت ہے. روحانی احکامات حضرت والا فرماتے تھے اس آیت مبارک میں 4 احکامات روحانی ہیں, یعنی روح کے لیے ہے, یعنی دل کے لیے ہے. فاذکرونی, تم میرا ذکر کرو, اذکرکم, میں تمہارا ذکر کروں گا. فاذکرونی, اللہ کی محبت ثابت ہو رہی ہے. اللہ کو محبت ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فاذکرونی, مجھے یاد کرنا, مجھے بلا کر دینا. دیکھو مجھے یاد کرنا, میں بھی تجھے یاد کروں. کسی کو محبت ہو تو کوئی ایسے کرتا ہے, ایسے کوئی تھوڑی کر سکتا ہے. بھائی محبت اللہ تعالیٰ کی ثابت ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت ثابت ہو رہی ہے. تو اپنا چہرہ دیکھ, آنکھ دیکھ, زبان دیکھ, ناک دیکھ, کان دیکھ, ہونٹ دیکھ, ایک کون کو دیکھ, اپنے ایک ایک اعضاء کو غور سے دیکھ تو صحیح, تو کہاں بٹا ہوا ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون, ذرا اپنے اندر جھانک نہ پاؤ, ذرا اپنے آپ کو دیکھو تو صحیح. کیا شاہکار اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے. جہاں آنکھ رکھنی تھی وہاں آنکھ رکھتی, اس سائز کے اندر آنکھ خوبصورت لگتی تھی, اس طرح اس سائز کے اندر رکھتی. تھوڑے سے ڈیلے باہر آ جائے کتنی لگتی ہے, یہی آنکھ تھوڑے سے ڈیلے باہر آ جائے کتنی بری لگتی ہے. جہاں ناک خوبصورت لگتا تھا وہاں ناک لگا دیا, ایسے خوبصورت ہونٹ لگا دیے, ہونٹوں کے اندر کتنے خوبصورت دانت لگا دیے. تم دیکھو تو صحیح, تم اپنے آپ کو دیکھو تو صحیح. ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے محبت سے پیدا کیا ہے. جانوروں کو دیکھو کیسے بھدے ہیں, دیکھ کے بھی ہنسی آتی ہے. انسان کو دیکھو, یہ رنگ اور نسل کے باوجود بھی ایک شاہکار ہے, ایک خوبصورتی ہے. اللہ کی محبت کا مرکب ہے. اللہ تعالیٰ کو محبت ہے تو ایک ایک چیز کو سوار کو پیدا کر رہا ہے. اللہ سے خالق فسوّا, دیکھو کیسے کیسے میں نے تجھے پیدا کیا, فسوّا, سوار کے پیدا کیا. شاہکار ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے تجھے سوار کے پیدا کیا. اللہ کی محبت ثابت ہو گئی ہے. اللہ نے اتنی محبت سے پیدا کیا ہے لیکن تم رب العالیٰ کا نام اندر نہیں چھپاتے, کبھی اللہ کی تصویر اندر نہیں کرتے. دیکھو تجھے کس طرح خوبصورتی سے پیدا کیا. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے خوبصورتی سے پیدا کیا, محبت سے پیدا کیا, تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تقاضا کر رہا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ, مجھ جیسا کوئی محبوب ہے, مجھ جیسا کوئی محبوب نہیں, اور تم بھی مجھ سے شدید محبت رکھو. اللہ کی محبت حاصل کرنا فرض عین ہے, یہ روحانی حکم ہے. اللہ کی محبت حاصل کرنا فرض عین ہے. جو ایمان والے وہ اللہ کی شدید محبت حاصل کرتے ہیں. ایسی
ایسی محبت کا تقاضا نہیں کیا جا رہا. ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو دین ہے وہ متوازن دین ہے، اس کے اندر توازن ہے، اوسط ہے، اس کے اندر افراط اور تفریط نہیں، ایکسٹریم نہیں. لیکن ایک چیز کے اندر ایکسٹریم ہے، ایک چیز کے اندر انتہائی ہے، انتہا کا مطالبہ ہے، ایک چیز کے اندر شدت کا مطالبہ ہے. وہ چیز کون سی ہے؟ اللہ کے ساتھ محبت. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. شدید محبت کیا ہے؟ اس کو گرم آگ، اس کو گرم جو انگاروں کے اوپر لٹایا ہوا ہے، اس کو گرم ریت کے اوپر لٹایا ہوا ہے، وہی سے تو اپنا دین تبدیل کر. اس کے دل سے نکل رہا ہے احد احد احد. یہ کہہ رہا ہے میرا رب واحد لا شریک ہے. رب بلال فرما رہے ہیں اس سے نکل رہا احد احد احد. تمہیں جو کرنا ہے کر لو. میرا رب واحد لا شریک ہے. یہ ایک خاتون ہے، ایک طرف جس کو ایک اونٹنی سے باندھ دیا، ایک حصے پر دوسری اونٹنی کو لڑا دیا. پہلے سے کہا محمد یہ کہتی ہے جو کرنا ہے کر لو. میرا رب واحد لا شریک ہے. اللہ کی محبت اندر ہے، اللہ کی محبت حاصل کی ہے تو یہ اس کا کہہ رہی ہے. یہ فرعون کی گھر والی ہے، بہت ہی برا ماحول ہے، ایسی سلام کہیں ہوگی نہیں. ہر طرف شرک ہے، ہر طرف پرستی ہے، ظلم انتہا کا ہے، خود کو رب بنائے بیٹھا ہے، لوگوں سے شرک کرا رہا ہے. اتنے گندے ماحول کے اندر ایک پر دوسری کا ہستی ہے. یہ تینوں والا مشہور تھا، اس کے ہاتھوں کے اوپر اور پاؤں کے اوپر کینے گاڑ کے دیوار کے ساتھ لٹکا دیتا تھا. یہ فرعون اتنا ظالم تھا. ایک ایسے ماحول کے اندر، اتنے گھٹیا ماحول کے اندر ایک اللہ والی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام مومنین کے لیے ضرب المثال بنا کے پیش کر دیا. کیوں ضرب المثال بنایا؟ اللہ کی شدید محبت حاصل کی ہے. دیکھیں بازار اللہ مستقین آمنو امرات فرعون. اللہ تعالیٰ بہت اور نمونے کے پیش کرتا ہے مومنوں کے لیے. قیامت تک آنے والے مومن جتنے بھی ہیں ان کے لیے بہت اور نمونے کے کس کو پیش کر رہا ہے؟ ایک عورت کو جو اعضاء کے لحاظ سے، جو تخلیق کے لحاظ سے، جس کو ہم صنف ناظر کہتے ہیں، مرد تو پھر بھی برداشت کر لیتا. انتہائی کمزور انسان، اس کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے قرآن کریم کے اندر ضرب المثال بنا کے نہیں پیش کر رہا ہے. یہ رو رہی ہے، مانگ رہی ہے یا اللہ یہ ظالم بادشاہ ہے، اس نے میری زندگی جیون کر کے رکھی ہوئی ہے. کون سا ظلم ہے تو یہ مجھ پہ نہیں ڈھاتا؟ یا اللہ تو مہربانی فرما، اپنی جنت کے اندر ایک چھوٹے سے جھونپڑے کی جگہ تو مجھے عطا فرما دے. یا اللہ میں فرعون سے برات کے ساتھ بیٹھوں. جو رو رہی ہے مانگ رہی ہے نا، ایک طرف سونا چاندی بھی تھا، ہیرے جواہرات بھی تھے، رونیاں بھی تھی، غلام بھی تھی، شاہانہ زندگی تھی ہر طرف. لیکن اس سب کو ٹکرا کے موسیٰ اور ہارون کے رب سے محبت کیے بیٹھی ہے. اللہ تعالیٰ نے آنے والے مومنین کے لیے ضرب المثال بنا کے پیش کر دیا. یہ ہوتی ہے شدید محبت. شدید محبت حاصل کرنا ضروری ہے. یہ شدید محبت ایسے ہی آئے گی. یہ دو نبی کی بیویاں ہیں، وزارب اللہ و مستعصینہ کافر امراتا نوم امرات نور. اللہ تعالیٰ بطور نمونے کے پیش کرتا ہے. ایسے ہوتا ہے کافر. اتنے برگزیدہ ہستیوں کی زوجیت کے اندر ہے، گفتگو بھی خوبصورت سن رہی ہے، کھانے بھی پاکیزہ کھا رہی ہے، دیواروں سے بھی رحمتے ہیں، گفتگو سے بھی رحمتے ہیں. اتنی پاکیزہ ہستی ہے، سر سے پاؤں تک رحمت ہی رحمت اللہ کی محبت میں لپیٹی ہوئی ہے. جسم تو ان کے حوالے کیے ہوئے ہیں. مبارک جسے کے ساتھ جسا تو لگ رہا ہے، بچے تو ان کے پیدا کر رہی ہیں، لذتیں تو ان سے حاصل کر رہی ہیں، جسم تو ان کے قابو میں ہے. لیکن دل جو ہے وہ کافروں کے معبود کے ساتھ لگا ہوا ہے. جسمانی طور پہ پیغمبروں کے ساتھ ہے، قلبی طور پہ کافروں کے ساتھ لگی ہے. اللہ تعالیٰ مثال بنا کے دے رہا ہے. ایسے ہوتے ہیں کافر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا داخل ہو جاؤ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ. یہ دل بڑی چیز ہے. دل جس طرف جائے گا پورے جسم کو اس طرف لے کے چلا جائے گا. دل کے اندر اللہ کی محبت آنا بہت ضروری ہے.
کیا یہ نعتیں سن کے آ جائے گی؟ کیا یہ تقریریں سن کے آ جائے گی؟ کیا یہ بڑے بڑی شاعری سن کے آ جائے گی؟ نہ بھائی نہ، یہ دل جب اللہ کا ذکر کرے گا، ہمارا دل جب اللہ کے ذکر والا بنے گا، اس کے اندر سے شیطان ہٹے گا، اس کے اندر اللہ کی محبت آئے گی، یہ اللہ کی محبت کی لذت کو محسوس، اس کے سجدے جب قربت والے ہوں گے، اس کے سجدے اللہ کی محبت، یہ صرف فکر ہے کیا؟ مسجد یہ فکر ہے کیا؟ یہ صرف ایک معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے سجدے میں آؤ، میری قربت میں آؤ، میری محبت میں آؤ۔ بھائی یہ جب محبت والی نماز بنے گی، پھر وہ مومن بنے گا جو غالب نہیں ہو سکتا، جو مخلوق نہیں ہو سکتا، جس کے لیے بات ہے انتم العالم ان کنتم مومنین، تو مومن تو بن جاؤ پہلے، مومن بنو گے تو غلبہ آئے گا۔ مومن کون لوگ ہیں؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن تو وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے ان کا دل تھرکانا اور کپکپانا شروع کر دیتے ہیں، حقیقت اور کبریائی سے لرز اٹھتے ہیں، وہ مومن ہے۔ ہم اپنا ٹمپریچر چیک کرتے ہیں، ہم اپنا بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں، ہم اپنی شوگر چیک کرتے ہیں، کسی انسٹرومنٹ سے چیک کرتے ہیں نا، تھرمامیٹر لگاتے ہیں، بی اپریٹس لگاتے ہیں، اسی چیز سے ہم استعمال کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر کون کون سی چیزیں کم ہے، کون کون سی زیادہ ہے۔ تو ایمان کیسے چیک کیا؟ یہ ایمان کا تھرمامیٹر ہے کہ مومن وہ لوگ ہیں جب بھی اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے گا وہ ہماری طرح ساکت اور جامد نہیں بیٹھے ہوں گے، ان کے دل اندر سے تھرکانا اور کپکپانا شروع ہو گے۔ کیا یہ کیفیت ہے ہماری؟ ہرگز نہیں، یہ ہماری کیفیت نہیں ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں کیا ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں؟ ہم لرزتے ہوئے، ہم تڑپتے ہوئے کیا ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ ہماری جو ہے یہ حالت نہیں ہے۔ ہم بیمار ہیں، قلوب میں مرض، ہمارے دلوں کے اندر مرض آ گیا ہے، یہ مرض ہے۔ حضرت امام غزالی ایک دن ظہر کی نماز پڑھ کے بیٹھے اور ایک بڑے اجتماع سے خطاب کر کے آئے۔ ممتاز کا میدان آپ کا خطاب سننے کے لیے بھر چکا تھا، لیکن اللہ والے اپنا احتساب کر گئے ہیں، اس سے مخاطب ہوئے، بڑا تو امام بنا پھرتا ہے غزالی، لوگ جب میں بن کے تیرے خطبے سننے کے لیے آتے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے کہ عبادت اس طرح کرو، نماز اس طرح پڑھو گویا خدا کو دیکھ رہی۔ اگر اس درجے پہ نہیں، کم از کم یہ خیال تو ہمارا وقت رہے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ ان کو مخاطب ہوا، اللہ والے ہر وقت اپنا احتساب کر کے کوئی چیز بن جاتے ہیں۔ جو اپنی کمی محسوس کرے گا وہی روئے گا اور مانگے گا نا، وہی ترقی کرے گا۔ جو کون سی پڑھ کے گیا ہے بھائی؟ یہ نماز دال والی تو نہیں پڑھ کے گیا، اس نے دیکھا کہ کیا کہاں تھا، رکوع کے درمیان میرا دل کہاں تھا، سجدے کے دوران میرا جسم تو سجدے میں تھا، میری روح کہاں چمٹی ہوئی تھی۔ جس نے اپنی ایک ایک حرکت پہ دیکھا کہ یہ مطمئن ہے، جو مطمئن ہے وہ ترقی کیا کرے گا؟ جو مطمئن نہیں ہے، جو رو رہا ہے، احتساب کر رہا ہے ایک ایک چیز کو، گناہ تو ہونے ہی ہونے، تو نہیں ہے انسان، گناہ تو ہونے ہیں، جو احتساب کرے گا وہ ترقی کرے گا۔ امام نے کہا کہ تیری ایسی نماز ہے یا ویسی نماز ہے، ساری تقریریں بند کی، سب کچھ چھوڑ کے کتابوں کے اندر لکھا ہے 12 سال تک اللہ والوں کے مشین خدمت کس میں نے رہا۔ لگائی ہوئی ہے اس وقت؟ تم نے اس وقت لگاتے ہیں 6 بجے؟ اللہ والے ہیں، اللہ والوں کے پاس جاؤ۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اگر نماز سے ٹھنڈک نہیں آ رہی تو کسی اللہ والے کے پاس جاؤ، وہ دل بیمار ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے، اگر نماز کے دوران اللہ کی حضوری کا خیال آ ہی نہیں رہا تو دل بیمار ہے، اس اللہ والے کے پاس جاؤ، وہ رونے اور مانگنے کا طریقہ سکھائے گا، رونے اور مانگنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔
صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے پہلے ایمان سیکھا، پھر قرآن یعنی احکامات سیکھے۔ ایمان سیکھنے والی چیز ہے، یہ اللہ والے سکھاتے ہیں۔ بھائی معافی سیکھنے والی چیز ہے، اللہ والوں کی خدمت میں جا کے معافی کا طریقہ سیکھنا پڑتا ہے۔ ایک انسان تھا، ایک بندہ تھا پہلی امت میں، اس سے بہت زیادہ قتل ہو گئے، اس نے 99 قتل کیے۔ آخر انسان ہے، اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کو چاہے اس کا دل پلٹا سکتا ہے، کوئی اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کس کو قسمت ہدایت دے دے اور کس کو قسمت گمراہ کر دے۔ آج ہم جن لوگوں کے اوپر تانا زن ہے، ہو سکتا ہے کل وہ مومن بن جائے، اس کے دل میں آیا اللہ سے معافی مانگتا ہوں، ایک عالم دین کے پاس گیا، وہ مومن تھا، اونچی ہستی تھی، اس کو کہا حضرت میں نے 99 قتل کیے بڑی بے دردی سے، وہ لوگ میرے سامنے منتیں کرتے رہے، مجھے ترس نہیں آیا، میں نے ان کو قتل کر دیا۔ ایسے اس نے اپنی ساری بکتا سنا۔ جب کوئی جرم کسی سے ہو جاتا ہے اور کوئی چاہتا ہے آپ اس کی حالت دیکھیں، وہ ایک اعلیٰ فکرہ نہیں کرتا، وہ روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، اپنی ساری بکتا سناتا ہے، ایسے میں نے ظلم کیے، میرے لیے بھی کوئی رستہ ہے؟ وہ عالم دین تھا، 2 جمع 2 4 کرنے والا، شدید والا، اس نے کہا میاں ایک قتل کی یہ سزا ہے، یہ سزا ہے، تو 99 قتل کر بیٹھا ہے، کیا مقبول کریں گے؟ تیرے لیے کوئی رستہ نہیں، اس کو بھی قتل کر دیا۔ تو بندہ مایوس ہوتا ہے تو پھر وہ یہی حرکت کرے گا نا۔ اللہ والے فرماتے ہیں وہ جس کو قتل کیا تھا وہ عالم دین تھا، وہ ایمان والا تھا، جب وہ اس کو قتل کیا اس کو شہادت کا رتبہ مل گیا، اس کو اللہ کا دیدار ہونا شروع ہو گیا، اس کے اوپر اللہ کی رحمتیں آنا شروع ہو گئی۔ شہید مرتے تھوڑی ہے۔ اس نے کہا یا اللہ نہ یہ مجھے قتل کرتا، نہ مجھے شہادت کا رتبہ ملتا، نہ یہ فیوض اور رحمتیں میرے اوپر آتی، یا اللہ مہربانی فرما اس کے لیے کوئی راستہ کھول دے۔ یہ بات اللہ والے بتاتے ہیں۔ اب گلیوں اور مزاروں کے اندر دعا کے زیر اثر روزہ اور مانگتا پھرتا ہے، میں برباد ہو گیا، میرے لیے جہنم ہے، مجھ جیسا کوئی گناہگار نہیں۔ میرے لیے کسی نے کہا فلاں بستی کے اندر ایک اللہ والا رہتا ہے، وہ معافی کا طریقہ بتاتا ہے، جہاں وہاں چلے جا۔ وہی طریقہ سیکھنا پڑتا ہے۔ تو گیا راستے میں اس کی موت کا وقت آ گیا، موت آ گئی، دونوں فرشتے آ گئے، نیکی والے بھی بدی والے بھی۔ بدی والے کہنے لگے ساری پر تو گناہگار ہے، اب تھوڑا سا نیکی کی طرف چلا، ہم اس کو جہنم میں لے جائیں۔ نیکی والے آ گئے، انہوں نے کہا چلا تو نیکی کی تعلیم کے درمیان جھگڑا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے کچھ اور فرشتے بھیج دیے کہ جاؤ تم زمین کو ناپ لو، اگر نیکی والی زمین زیادہ ہے تو اس کو جنت میں لے جانا، اگر نیکی والی کم ہے برائی والی زیادہ ہے تو جہنم میں لے جانا۔ کوئی کہتے ہیں جب جان نکلی تو تھوڑا سا تڑپ کے جو ہے وہ آگے آ گیا دیکھا، کوئی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو سچ کر دیا، زمین اللہ تعالیٰ جیسے چاہے کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو جن کو قتل کیا تھا ان کو شہداء کے درجے دے دیے ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو انہیں درجے دے دیے، ان کو دکھا دیا ہوگا یہ تیرا درجہ، یہ تیرا درجہ، یہ تیرا درجہ، معاف کر دیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ معافی کا طریقہ ہے، مانگنا پڑتا ہے۔ کوئی روحانی نعمتیں مانگنے سے ملتی ہے، یہ تو وظیفہ نہیں کر لیں گے اور آ جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا قرآن کریم میں تیرا ہے کہ آپ سے زیادہ کوئی علم والا ہے؟ نبی تو نبی ہوتا ہے، وہ لوگوں کی تربیت کر رہا ہوتا ہے، وہ لوگوں کا کردار ٹھیک کر رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر وحی آ رہی ہوتی ہے۔ ظاہر نے کہا نہیں میں نبی ہوں، اس سے زیادہ کون علم والا ہے؟ یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں تھی کہ ہم جیسا آدمی کہتے کہ وہ تو اس کو پتا تھا کہ یہ علم سیکھنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے، اپنے شاگرد کو لے کے وہ مطلب کی طرف چلا اور ڈاکے وہاں جو کہ ہم نے پڑھا ہوگا کہ وہ گیا وہاں سے آگے جا کے اس کو تھکاوٹ شروع ہو گئی، اس نے اپنے مرید یا شاگرد سے کہا یار میں نے ناشتے کی مچھلی تمہیں دی تھی،
وہ کدھر ہے؟ وہ ایک فلان جگہ پہ مچھلی جو ہے وہ عجیب سا راستہ بناتی ہوئی دریا کے نسرون بناتی ہوئی وہ چلی گئی. اس کو پتا تھا وہی میگنیٹک فیلڈ ہے. تلی ہوئی مچھلی زندہ ہو کے دریا کے اندر سمن بناتی چلی گئی. اس نے کہا واپس پڑھ لو اسی جگہ پہ ورنہ والا ہمیں وہیں ملے گا. تو وہ تمام کا تمام سیکھنا پڑتا ہے. جو علم کے پیاسے ہیں وہ ہر دم کہتے ہیں کہ حد من مزید، آگے کیا ہے آگے کیا ہے، وہ سیکھ جاتے ہیں. یہ اونچا علم سیکھنا پڑتا ہے. بات ہو رہی تھی اللہ کی محبت کی. یہ مانگ رہا ہے یا اللہ میرے پاس یہ نعمت نہیں، یا اللہ میرے پاس یہ نعمت نہیں، میری نماز کے اندر یا اللہ حضوری نہیں، یا اللہ میرا دل جو ہے ویران ہے، یا اللہ تم مہربانی فرما. یہ مانگ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے اے منتا پہ اور لینا پہ ہم کا شکر کر. بشکوری سے ثابت ہو رہا ہے اس کو نعمتیں مل رہی ہیں، اس کو یہ مانگ رہا ہے اس کو نعمتیں مل رہی ہیں، یہ شکر کرتا جاتا ہے وہ دیتا جاتا ہے. وہی اللہ سے مانگنا بھی ثابت ہو رہا ہے، اللہ کا شکر بھی ثابت ہو رہا ہے. اللہ سے مانگنا فرض عین ہے. 1,24,000 پیغمبروں میں سے ایک نبی ایک پیغمبر ڈھونڈ دے جو اللہ کے آگے رویا اور مانگا نہ ہو. یہ تو معصوم لوگ تھے، ان سے تو کوئی خطا سرزد نہیں ہوتی تھی. یہ کیوں رو رہے ہیں، یہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ ہم تو گناہوں کی وجہ سے روتے ہیں، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ ان کو پتا ہے ہر کوئی حدیث ہے کہ اس کا درجہ بلند ہو جائے، اس کا درجہ مزید بلند ہو جائے. یہ اللہ کے آگے رو رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ اللہ کے آگے رونا اور اللہ کے آگے مانگنا اللہ کی رحمت کو کھینچتا ہے، جیسے اونچے درجے پہ جا. اللہ کے آگے رونا اور مانگنا بہت ضروری ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھ لیں، اس قدر روتے ہیں کہ یہاں نشان پڑ گئے تھے. خاتم النبیین ہے، نبیوں کے بھی نبی ہیں، رحمت للعالمین ہے. اس قدر روتے ہیں، اس قدر روتے ہیں کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے، چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا ہے. یہ رونا اور مانگنا یہ بھی انبیاء کرام کی سنت ہے. بھائی اس سنت پہ بھی عمل گئے. ہمیں تو رونے کے لیے یہ شیطان دل کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، یہ نامراد رونے ہی نہیں دیتا. بچے بیمار بھی تو روتے ہیں، ہمارا کوئی مطلب نقصان ہو تو روتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا نقصان ہمارا ہے، ہمارا جو دل جس کے اوپر شیطان بیٹھا ہے، جو دل ہمارا سخت ہوا بیٹھا ہے، اس کے اوپر جو مرض لگا ہوا بیٹھا ہے، یہ رونے ہی نہیں دیتا. یہ شیطان بہادر ہے نا. یہ اللہ کے آگے جو ہے نام مراد اللہ کے آگے یہ کٹھوتیاں کر رہا تھا. تو یہ جب دل کے اوپر آتا ہے یہ گناہوں کے اوپر انسان کو بہادر کر دیتا ہے. اچھا یار گناہ کر لیا تم نے کر لیا تم سارے تو کر رہے. یہ انسان کو گناہوں کے اوپر بہادر کرتا ہے، یہ انسان کو رونے نہیں دیتا. یہ روئے گا جب یہ اندر سے نکل جائے گا. یہ جو آنسو ہے شیطان کے لیے آگ ہے، یہ آنسو کا قطرہ ٹپکے گا یقین میں لا نہیں سکتا. اس واسطے جو اللہ تعالیٰ ہے، جو ہمارا طبیب حقیقی ہے، جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اس کو ہم اپنا چیک کراتے ہیں، اپنی بیماری چیک کراتے ہیں، وہ کہتا ہے میاں یہ کوئی صبح کھانی ہے یہ شام کھانی ہے، دیکھو ناغا نہ کرنا ورنہ بیماری غالب آ جائے گی. تو جو ہمارا طبیب حقیقی ہے، جو ہماری روح کا ڈاکٹر ہے، اس نے بھی ایک نسخہ لکھا ہے. کیا اس نسخے پہ عمل ہے کہ اے غافل انسان اگر غفلت دور کرنا چاہتا ہے تو اس نسخے پہ صبح اور شام عمل کر. اور عمل صرف ایسے نہیں کرنا، عمل کرنے کے لیے تجربہ اور خدمت گڑگڑانا ہے، رونا ہے، خوف زدہ ہونا ہے، آخرت کا تصور کرنا ہے، اپنے گناہوں کا دھیان کرنا ہے، کپکپاتے ہوئے گڑگڑاتے ہوئے میرا دل اپنے میرا ذکر اپنے دل کے اندر کر، صبح اور شام کر. اس کا قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے نہیں لکھا ہوا؟ کس چیز کے لیے لکھا ہوا ہے؟ اس چیز کے لیے لکھا ہوا ہے کہ تم کبھی غافل نہ ہو جانا.
وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کا ذکر کیا کرو، دل ضرور ذکر کیا کرو، اپنے رب کا دل کے اندر ذکر کیا کرو. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے دل کے اندر اپنے رب کا ذکر کیا کرو. اے رب اس کیفیت سے تیرا ذکر کریں، تضرعاً وخیفۃ، گڑاتے ہوئے، خوف سے، عاجزی سے اللہ کا ذکر کرو، رو لو، مان لو، گناہوں کے سامنے رکھ دو. یا اللہ ہو گئے ہیں، تو نہیں معاف کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ مجھ سے سرزد ہو گئے ہیں، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے پاس تو صرف معافی کا آپشن ہے. تیرے گھر پہ آیا ہوں، یا اللہ میں عذابوں سے ڈرتا ہوں، جہنم سے ڈرتا ہوں، تیرے عذابوں سے ڈرتا ہوں. تو معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ یہ روئے گا، مانگے گا، گڑگڑائے گا، پھر اپنے دل کی طرف ذکر، اپنے دل کی حد میں ذکر کرے گا. وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، واویلا نہیں کرنا، لوگوں کو نہیں سنانا، بغیر آواز کے، اور دل کے اندر ذکر کرنا، اور صبح اور شام کرنا ہے. بدوی والآصال، صبح اور شام کرنا، اس کا پورا کا پورا ہے. اس کے اندر کوئی بھی کمی نہیں ہے. کوئی ایک عام آدمی بھی نہیں کہہ سکتا صرف مجھے سمجھ نہیں آیا. دل کے اندر اسی طرح ذکر ہے. جب آپ اپنے بچوں سے جاتے ہیں، آپ بچے خدا ہوتے ہیں کسی پردیس میں جاتے ہیں، کیسے اپنے بیوی بچوں کو، ماں باپ کو یاد کرتے ہیں؟ کسی سے پوچھ کے بتاتے ہیں یا یار مجھے اپنے بچے یاد آ رہے ہیں، کیسے یاد کروں؟ یہ دل خود بخود یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اور سمپل وہی طریقہ ہے جس طرح اپنے محبوبوں کو یاد کرتے ہو، جس طرح اپنے بچوں کو یاد کرتے ہو، اسی طرح اسی کیفیت سے ذلوں و خفتوں، عاجزی کے ساتھ، رونے والی کیفیت سے رب کو یاد کرو، صبح اور شام یاد کرو. یہ نہیں کہ ہم جیسے گناہگار یاد کریے. قرآن کا حکم سب کے لیے ہے. صحابہ کرام کس پہ عمل کریں گے، اور یا اللہ کس پہ عمل کریں گے، عام مومن کس پہ عمل کریں گے، اور کیوں عمل کریں گے؟ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْغَافِلِينَ، تاکہ کہیں تمہارا شمار غافلین میں سے نہ ہو جائے. یہ نسخہ بتا رہا ہے کہ نہیں بتا رہا قرآن؟ کتنی عظیم کتاب ہے، کیا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ شروع میں عرض کیا تھا کہ جب تک قرآن کریم کو حکم نہیں مانیں گے اس وقت تک جو ہے وہ ہدایت حاصل نہیں ہوگی. یہ حکم بھی تو ہے، یہ کس کے لیے حکم آیا ہے؟ اور یہ حکم بھی تو ہمارے لیے آیا ہے. چند حکموں میں تو عمل ہے. وَيُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، بعض کتاب کے بعض حصوں کے اوپر تو خوب ہم عمل کرتے ہیں اور بعض کے اوپر نہیں کرتے. تو یہ احکامات بھی تو ہیں. یہ تو نہیں کہا گیا کہ ہفتے میں ایک دفعہ آگے ذکر کرو، یہ تو کہا گیا صبح اور شام کرو. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ صرف خالی ذکر نہیں کرنا، میرے آگے رونا، ماننا، گڑگڑانا ہے، اس کیفیت سے میرا ذکر کرنا ہے. پھر غفلت دور ہوگی. جب غفلت دور ہو جائے گی تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. سبحان اللہ. دیکھیں قیامت والے دن ایک ہی فرد جرم عائد کی جائے گی. قیامت والے دن انسانوں کے اوپر ایک فرد جرم عائد کی جائے گی. یہ جو گناہ ہو رہے ہیں اس کی زندگیاں ہیں. جس طرح اللہ کہتا ہے جرم سارے جرم، یہ ساری زندگیاں ہیں. جرم اصل میں ایک ہے، ان تقول یوم القیامت انا كنا عن هذا غافلین. قیامت والے دن نہ کہہ دینا کہ ہمارے دل غافل تھے. جرم غفلت ہے. یہ دل غافل ہوتا ہے جب نہ اس وقت سرزد ہوتا ہے. غفلت کا نسخہ آگے اسی صورت کے اندر بتا رہا ہے. تو رونا اور مانگنا ضروری ہے. پہلے بتایا گیا کہ اللہ کی محبت حاصل کرو، 4 حکم ہیں. دوسرا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے آگے رو اور مانگو. اسی کے ساتھ جو رول ہے، کسی کو حکم ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے. ذکر آئے گا تو محبت آئے گی. کوئی نیم نلوک اللہ کے آگے روئے گا اور مانگے گا، اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نیم دے دے گا، آخرت میں بھی نیم دے دے گا. آپ شکر گزار تو بن جائیں، یہ شیطان شکر گزار بننے دے گا. جو یہ چیلنج کر کے آیا ہے کہ میں ان کے راستے کر کے بیٹھ جاؤں گا اور ان میں سے کسی کو بھی شکر گزار نہیں پائے گا، یہ چیلنج کر کے آیا ہے. ہم تو سارے شکر ناشکر ہیں، جتنے بھی ہیں ہم لوگ ناشکر ہیں. ذرا سی مصیبت آ جاتی ہے جھگڑے شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے شکوے شروع کر دیتے ہیں. مجھے ہی یہ دینا تھا، میں ہی رہ گیا تھا، اللہ میرے پر یہ مصیبت آ گئی تھی. یہ ناشکری ہے. جس کو دیکھ لو ناشکری ہے.
جو شکر گزار ہے اس کی زندگی آرام سے ہے، جس کے اندر شکر ہے اس کے اندر عذاب ڈال دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کے، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کے، اس کی کوئی تشدد اس کو کوئی ضرورت نہیں عذاب دینے کی، اگر تم شکر گزار بن جاؤ، اگر تم شکر گزار بن جاؤ تو کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کے۔ جب عذاب کا لفظ آتا ہے ہمارے ذہن میں آخرت کا عذاب آتا ہے، وہ بھی عذاب ہے، ہم سارے عذاب کے اندر مبتلا ہیں، کوئی نہ کوئی عذاب، کوئی نہ کوئی ہمارے اندر تفکر، کوئی نہ کوئی بدنیتی، ایک بند ہوتا ہے دوسرا عذاب آتا ہے، زندگی دکھن کا شکار ہو گیا ہے، دکھوں کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ شکر نہیں ہے، شکر کریں گے یہاں تک عذاب کر جائیں گے، وہاں تک شکر ایسی آ جائے گا، اندر شیطان بیٹھا ہوا ہے تو ناشکری میں مبتلا ہے، اور اس جگہ سینے کو تو نکال کے پھینکو، اس کی اینٹی بایوٹک دوائی تو اندر نکالو، اور دل کے اندر تو اللہ کا ذکر لے آؤ، دل اللہ اللہ کرے، رو اور مانگو، پھر اللہ سے شکر کرو۔ یہ چار روحانی احکامات ہیں، اللہ والے ان چار روحانی احکامات کے اوپر عمل کر کے کوئی چیز کرتے۔ اما عائشہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگی، آپ کو بخشائے ہیں، آپ اس کے اندر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تہجد کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، پاؤں مبارک پہ برم آ جاتا ہے، رکوع میں ہے تو جب تک رکوع ہی ختم نہیں ہوگا، قیام میں جب تک قیام بھی ختم نہیں ہوگا، کریا وزاری کرتے ہیں تو کریا وزاری ہی نہیں جاتا، تو میں نے فرمایا اتنی عبادت اتنی اجازت آپ کس لیے کر رہے ہیں؟ آپ تو بخشائے ہیں۔ فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جو شکر گزار ہوگا وہی تہجد کے وقت اٹھے گا، وہی کریا وزاری کرے گا۔ یہ چار احکامات ہیں جو اس جہان میں بھی ہیں، اگلے جہان میں بھی ہیں۔ اگلے جہان میں نہ نماز ہوگی، نہ روزہ ہوگا، نہ حج ہوگا، اللہ کی حمد و ثنا وہاں ہوگی، اللہ سے محبت وہاں بھی ہوگی، اللہ سے مزید وہاں بھی مانگا جائے گا، اللہ کا دیدار وہاں بھی ہوگا۔ روحانی احکامات ہر جہان کے اندر ہے، اگر یہاں یہ روحانی احکامات حاصل کر لیے، یہ روشنی یہاں حاصل کر لی، اگلا سفر آسان ہے، اگلا سفر اندھیرے کا سفر ہے۔ ہمارے ذہن میں تو یہ ہے کہ قیامت برپا ہوگی، ہم قبروں سے نکلیں گے اور ہمیں میدان میں کھڑا کر دیا جائے گا قیامت والے دن۔ نہ بنا وہاں قبروں سے نکلتے ہی ایک سفر ہے، قرآن کریم بتاتا ہے ایک سفر ہے، تو مومنین ہوں گے اس سفر کے اندر، ان کی روشنی ان کے آگے آگے دوڑ رہی ہوگی۔ جس طرح آپ کار کے اندر یا موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھے اندھیری رات ہو، آپ اس کو سپیڈ دیں، جس سپیڈ سے آپ چلتے ہیں اس سپیڈ سے آپ کی لائٹ آپ کے آگے آگے جاتی ہے کہ نہیں جاتی؟ تو اس سفر کے اندر جو ایمان والے ہیں، جن کے سینے روشن ہیں، جنہوں نے ذکر حاصل کیا، ان کے آگے ان کی روشنی دوڑ رہی ہوگی، اور منافق جن کے اندر ذکر بھی نہیں ہے، اللہ کی محبت ہے، وہ اندھیرے میں ہوں گے۔ ان کو حدیث پڑھ کے دیکھ لیں، وہ کہیں گے آپ ہمیں تھوڑی سی روشنی تو دے دیں، ہم اس راستے پہ چل کے اپنی منزل پہ پہنچ جائیں، وہ بھی کٹھن راستہ ہے۔ وہ کہیں گے میاں یہ روشنی حاصل کرنے کی جگہ نہیں، واپس لوٹ جاؤ دنیا میں، وہاں سے روشنی ملتی ہے۔ میرے برخورداروں مہربانوں، آپ کی خدمت میں عرض ہے یہ روشنی حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ کوئی بھی شخص اس کا تعلیمی جو بھی لیول ہو، ایک ان پڑھ دیہاتی بھی اور ایک بہت اونچا عالم بھی، یہ نعمت منٹ میں حاصل کر لیتا ہے۔ یہ نہیں کہ مجھے تو بہت اچھی عربی نہیں آتی، میں نے تو بہت ساری حدیثیں یاد نہیں کی، نہ بھی نہ، غیر مشروط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث ہے میں مومن کے گمان کے مطابق ہوں، آپ اپنا گمان تو کر لیں، چاہیے نیت کی سیت تو کر لیں۔ ہم تو کہتے ہیں بلا ہم کو بھی حاصل ہو سکتے ہیں، ایسے ایسے گناہ ہم سے سرزد ہیں، وہی لوگ تھے جو حاصل کریں، یہ بدگمانی ہے، اور تم نے اپنی محنت سے تھوڑی حاصل کرنی ہے، اس کی رحمت سے حاصل ہوگی۔ تم اپنا گمان تو سیٹلائٹ کرو، تم اپنا گمان تو
کوشش نہیں کرو، اللہ نے دینا ہے تو مجھ گناہگار کے اوپر بھی رحم کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے میں مومن کے گمان کے مطابق ہوں، جیسا مجھ سے گمان رکھے گا ویسا مجھے پالے گا۔ آئے بیٹھے ہو نا، دل میں یہ گمان رکھو کہ آج آئے بیٹھے ہیں، اللہ کی رحمت آئے گی، یہ دل روشن ہو جائے گا، یہ دل اللہ اللہ کرنے لگ جائے گا، وہ اپنی رحمت سے گناہ بھی معاف کر دے گا، اللہ کے ساتھ یاری بھی نصیب ہو جائے گی۔ یہ گمان تو کر لو، اللہ نے دینا ہے، اللہ والے تو صرف طریقہ سکھا گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن کے گمان کے مطابق جیسا مجھ سے گمان رکھے گا ویسا مجھے پائے گا، وہ مجھے پھر اپنے دل میں یاد کرے گا، میں اس کو اپنے دل میں یاد کروں گا، اگر وہ اپنی محفل میں مجھے یاد کرے گا، اس سے اچھی محفل میں اسے یاد کروں گا، وہ میری طرف ایک بالش آئے گا، میں دو بالش کی طرف آؤں گا، وہ ایک ہاتھ آئے گا، میں دو ہاتھ اس کی طرف آؤں گا، وہ میری طرف چل کے آئے گا، میں اس کی طرف دوڑ کے آؤں گا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ متقی دوڑ کے آئے گا، یہ نہیں کہا گیا کہ عالم دوڑ کے آئے گا، یہ نہیں کہا گا قاری دوڑ کے آئے گا، حافظ دوڑ غیر مشروط ہے۔ آپ جیسے بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، جو بھی ہیں، آپ اللہ کے آگے روئیں اور مانگے، کسی دن ایسے کسی باغ کی طرف کسی کھیت کی طرف نکل جائے، روتے اور مانگتے چلے جائیں، یہ ارادہ کر کے کہ میں سنت کے مطابق جا رہا ہوں جس کے تحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، اکیلے چلے جائیں، روتے چلے جائیں، یا اللہ سارے گناہ مجھ سے سرزد کرنا، یہ میرا دل سخت ہو گیا، یا اللہ تیری بارگاہ میں ملا رہا ہوں، یا اللہ تو میری غلطیاں بھی معاف کر دے، میرے دل کو بھی اپنے ذکر والا بنا دے، مجھے جہنم سے بھی بچا دے، یا اللہ تو مجھے جہنم میں لگا لے۔ یہ رو رہا ہے، مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے طرف دوڑ کے آ رہا ہے۔ اب جا کے تو دیکھیں، رو کر مانگ کے تو دیکھیں، وہاں جا کے تھوڑی دیر دل کی طرف توجہ کر کے بیٹھے، دل اللہ اللہ کرے گا۔ جو اللہ کے آگے روتا اور مانگتا ہے، اللہ کسی اور کے آگے رونے اور مانگنے نہیں دیتا۔ جو اللہ کے آگے روتا اور مانگتا نہیں، ہر کسی کے آگے پلو اٹھائے ہوئے ہے، بھیک مانگ رہا ہے، ملتی بھی نہیں ہے، تو اس کے آگے رو لو۔ یہ رونے اور مانگنے کا طریقہ ہے۔ جنگل میں چلے جاؤ، کسی کھیت کی طرف، کسی نہر کی طرف، کسی علاقہ، وہاں جا کے خود زور زور سے مانگو، یا اللہ یہ غلطی بھی مجھ سے ہوئی ہے، یہ خطا بھی مجھ سے سرزد ہوئی ہے، یہ جرم بھی میں نے کیا ہے، یہ غفلت سے مجھ سے ہوئی ہے، یہ سارا میرا نامہ اعمال ہے۔ انسان اپنے نفس کے اوپر بصیرت رکھتا ہے، اس کو پتا اس نے کیا کیا جرم کیے ہوئے ہیں، وہ اپنے سارے کے سارے کھولو اور مانگو، اللہ اس کو بھی معاف کر، اس کو بھی معاف کر، اس کو بھی، اور سارے معاف ہو جائیں گے۔ وہ مانگو تو صحیح، وہ بڑی آپ کی منزل آ رہی ہے آگے، کوئی تھوڑی دیر مانگ لو، رو لو، یہ ایک آنسو کو نکالو، یہ مکی کے سر پہ برابر آنسو ہے، جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ حدیث کے اندر اور جاؤ رو تو صحیح، رونے کا اسباب تو پیدا کرو، جنگل میں چلے جاؤ، رو اور مانگے سنت ہے۔ اللہ کے حبیب 40 سال تک لا الہ الا اللہ کہتے تھے، نہ دیوبندی نہ بریلوی نہ احمدی سے سنت مانگتے ہیں۔ نبی شروع سے نبی ہوتا ہے، اس کی تمام حرکات اللہ تعالیٰ کی کسٹڈی کے اندر ہوتی ہے۔ وہ ایسی جا رہے اپنے علاقے سے جا رہے ہیں، اللہ لے کے جا رہا ہے، روتے مانگتے جا رہے ہیں، آپ بھی 5 منٹ چلے جائیں، ایک مردہ سنت کا عمل کرنا 100 شہیدوں کا ثواب ہے، سنت ہے۔ ایک شہید ہونے کے لیے کیا کیا پاپڑ ملنے پڑتے ہیں، میں اس پہ عمل کرے پریشانی اللہ دور ہوں، میرا گربان لا کے پڑتی، لیکن اس کا غلط تھا، گھر کے اندر خوشحالی نہ آئے، نماز کے اندر دل نہ لگے، جو بھی مسائل ہیں وہ حل نہ ہونا ہو، آپ چاہے ایک مہینہ جنگل میں جا کے روئیں، موٹر سائیکل لے جائیں، آپ کے تو شہر کے ساتھ آئے کے ساتھ جنگل ہے، یہاں تک کنارہ یہ باغات ہے، چاہے روئیں مانگے، ایک مہینہ جنگل آئے، اگر مسائل حل ہونا شروع ہو، اگر رسولیت کا ہونا شروع ہو، اگر نماز کا نہ ہو، اگر اللہ ملنا شروع ہو، اگر راحت نہ آ جائے، کسی کے دروازے نہ دیں، کہنا یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ کو سچا واقعہ سنا کے وائٹ اپ کرتا ہوں۔ ہم راجن پور میں تھے، میں ایسپر کا محکمہ لائن میں، میرے ساتھ سید رضا تھا، وہ امریکہ سے پڑھ کے آیا تھا، وہ مسجد کے پاس جاتے تھے، ہم نے وہاں لنگر شروع کر دیا تھا میرے دل، یعنی ہم دونوں مل کے لنگر چلاتے تھے، لوگ آتے تھے ایسے 10-12 لوگ آتے تھے، شروع کا زمانہ تھا، لنگر پکاتے تھے، اپنے ذکر مبارک پکاتے تھے۔ ہمارے پاس ایک کنٹینر آیا، کہنے لگا جہاں کام کرتا ہوں لوگ کرتا ہوں مجھے بتا دیتے ہیں، اور میں نے راجن پور میں اسٹور کھولا، وہ بھی نہیں چل گیا، ہمیں کوئی وظیفہ ہوتا ہے، ہمیں کبھی ہم سیدھے والے تو نہیں ہیں، سیدھے ساتھ ہمارے حضرت کہتے ہیں کہ آپ جنگل
حاجات اللہ کے سامنے اس طرح پیش کرے جیسے ایک آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ موجود ہے. آپ جیسے اپنے دوست کو بتا رہے ہیں ایسی سوچ کے بٹھائیں اللہ کو مخاطب ہو جانا میرا انسان سے. وہ چلا گیا سیدھا سیدھا گیا وہاں جا کے لوگوں نے ماننا شروع کر دیا. جنگل سے جا کے لوگوں نے مان کے سوچ کا صحیح بات ہے. اس کا ایسے تھوڑی سی اونٹ آئی. اس نے اونٹ میں دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا اور اپنا ہاتھ اس کے سر کے اوپر رکھا ہے اور فرما رہے ہیں میاں رزق کو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں کیوں ہوتا ہے. پھر وہ ہمارے پاس آیا ایک ہفتے کے اندر سے اسلام آباد سے آگے آیا. ایسا 3 بہادر طریقہ ہے. اللہ کے آگے جائے روئے مانگے غلطیاں بوجھ کے آنے کم جتنا کہ بوجھ اٹھانے بہت بڑی بوجھیں نہیں ہے. یہ وہ کرتا ہے جس نے بہت ساری کتابوں کا بوجھ لاتا ہوا. یہ نہیں کہ رو مانگ کے تھوڑا سا ہلکا کرا دے بھائی رو مانگ کے اس کو ہلکا کرا دے. یہ دن اللہ اللہ کرے گا. آپ سارے اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے لوگ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا آپ شاہکار ہیں شاہکار. تو آپ نے کہاں پہ آپ کو گرا دیا. آپ کو تو آسمان کے لیے بنایا تھا. آپ کو تو فرشتوں کے لیے بنایا تھا. تجھے تو آسمان کے لیے چاند تجھے بنایا تھا آسمان کے لیے. اور تمہیں تو اونچا بنایا تھا. تمہیں تو کچھ سوچ دینے کے لیے بنایا تھا. کہاں زمین سے لگے پڑے ہو. ذرا رو مان دو اپنے اندر تبدیل لاؤ. معاشرے میں تبدیلی آ جائے گی. آپ کے مسجد میں آ گئے تو پھر آپ نے اس کا کہا کہ ضروری ہے لیکن ان کا کیا قصور ہے جو گھروں میں بیٹھی. ایک عورت 4 مہینے کو جانے میں لے جائے گی جنہوں کو کرنے والے ہیں تو کہے گی یہ شخص خود تو جاتا تھا تبلیغ میں بھی جاتا تھا تذکیر میں بھی جاتا تھا جاگ میں بھی جاتا تھا دین میں بھی سنت میں بھی. یہ میرا شوہر ہے یہ میرا بیٹا ہے یہ میرا باپ ہے یہ میرا بھائی ہے. اس نے تو کبھی نہیں بتایا. بھائی گھر والے کو بھی بتاؤ جب اللہ والی گھر والی اللہ اللہ کرے گی گھر کے اندر رحمت آئے گی. رونے اور مانگنے میں عورتیں مردوں سے آگے ہیں. ذرا سی بات پہ رو لیتی ہیں جیسے آپ سامنے رونا روحانی حکم ہے لیکن رونے سے نہیں ہے. ان کو بتاؤ محترمہ یہ دن ہے اس کے اوپر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو بھی کام کرے ایسے اس کو بتاؤں اپنے اشارے سے بیوی کو اپنی بہن کو محترمہ یہ دن ہے اس کے اوپر شیطان بیٹھا ہوا ہے. اللہ سے رو لیں اللہ سے مانگ لیں اللہ کی محبت حضور کی سنت کی محبت اور پھر آگے مانگ کر کے اس کے اوپر دعا لیں اللہ تعالیٰ کرے گا. اس کو کہے اپنے دل پیار کر کے آؤ اپنے دل پیار کر کے دل کو بات کرا سکتے ہیں یا تو اس کو بیٹی کو ماں کو ایسے اشارے سے بتائیں وہ اپنے دل پیار کر کے کہتی کہ اللہ 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 اتنی سی بات ان کو بتا دو وہ اللہ والی بنے گی پورے گھر کے اندر رحمتیں آ جائیں گی. بچوں کی ترقی ہو جائے گی. نوکریاں ملنا شروع ہو جائیں گی. بھائی گھر اس میں سے باہر آ رہا سارے کے سارے وہ گھر میں رحمت کلا بن جائے گی. ایسے کم نہ سمجھے اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں اور کوئی انسان دے دے سکتا ہے کہ اور کی گھر والی عورت ہے اس بات کی انسان دے کے سچائی ہے. کوئی ویسے نہ سمجھو ان کو ذکر سکھاؤ وہ اللہ اللہ کرے گی. نماز والی بن جائے گی تعلیم والی بن جائے گی ذکر والی بن جائے گی نصیحت کرنا شروع ہو جائے گی. جب ایک اور بنتی ہے معاشرہ بنتا ہے معاشرہ سدھرتا ہے. ایک مرد بنتا ہے تو ایک مرد بنتا ہے. ایک اور بنتی ہے بچے بنتے ہیں فیملی بنتی ہے پورا معاشرہ بنتا ہے. سکھائی جاتی ہے والی مہربانی اور تمام ساتھی آ جائیں ساتھی کو ذکر دے کر اس کے بارے میں ساتھی ذکر دے دیں سارے آ جائے ذکر دینے کے بعد اللہ کا کہتے ہیں دکھانے میں انسان اللہ اللہ اللہ. جی السلام علیکم فیاض صاحب آپ ذکر دے دیں سب کو میرے کو.
नहीं तो जो आ रहा है मस्जिद में तो वही वाला चलेगा। जी ठीक है। हाँ लिंक चल रहा है ना। इसी हिसाब से जिक्र होगा। उसमें तो हम शामिल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वो सारे मुख्तलिफ जिक्र दे रहे हैं, तो मैं दे देता हूँ जिक्र सर। लतीफा कला पे उंगली रखें। जी हज़रत ख्याल सही सब आप ना जिक्र देख के मुराकबा करवा लें ग्रुप में। अल्लाह 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 अल्लाह। लतीफा रू अल्लाह 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 अल्लाह। लतीफा सिरी अल्लाह 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 अल्लाह। लतीफा खफी अल्लाह 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 अल्लाह। लतीफा अकफा अल्लाह 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 इधर आ जाओ, इधर अल्लाह। आ गया। इधर इधर ही उठा तेनू जो बाहर बैठे हो इधर आ जाओ। आ गए। लतीफा डफ से अल्लाह 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 अल्लाह। लतीफा सुल्तान अस्कार अल्लाह 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 अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा मुराकबा कराऊं जी? जी आप माशाल्लाह जो आप पे फैज आ रहा है, बिस्मिल्लाह कीजिए। सरकार वसल्लम की काबिल मोहब्बत का फैज मांग के मुराकबा करते हैं जी। सीने पे ठंडक ठंडक का फैज आएगा, ठंडक ठंडक पांच लतायत पे। अल्लाह की मोहब्बत का अल्लाह ताला की मोहब्बत का फैज जो कि गरम गरम सुल्तान असगार पे आएगा।
दुआ मांग लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमें तौफीक दिया थोड़ी देर के लिए अपने जिक्र में बैठने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह हम अपनी खताओं पर, अपनी खुदाइयों पर, अपने गुनाहों पर, अपनी गलतियों पर नादिम हैं, हम शर्मसार हैं, हम माफी मांगते हैं, तू हमें माफ फरमा दे। ये अल्लाह हमारे दिल से शैतान हटा दे। ये अल्लाह हमारे दिल से शैतान हटा दे। ये अल्लाह हमारे दिल और जिस्म के जर्रे जर्रे में अपना जिक्र जारी फरमा दे। ये अल्लाह हमारे दिल और जिस्म के जर्रे जर्रे में अपना जिक्र जारी फरमा दे। ये अल्लाह हम तो इसे तुझे मांगते हैं, हमें अपना बना दे। ये अल्लाह हम तो इसे तुझे मांगते हैं, हमें अपना बना दे, अपने कामों में लगा ले। मेहरबान अल्लाह हमारी रूहानी जिस्मानी कमजोरी बीमारियां दूर फरमा। ये अल्लाह हमारी रूहानी जिस्मानी कमजोरियां बीमारियां दूर फरमा। ये अल्लाह जो बीमार है उनके शिफाए कामला अता फरमा। ये अल्लाह जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार अता फरमा। ये अल्लाह रूहानी जिस्मानी वसी रिज़्क अता फरमा, खैर और बरकत वाला रिज़्क अता फरमा। ये अल्लाह जो रिज़्क दे रहा है उसमें बरकत अता फरमा। ये अल्लाह परेशानियां दूर फरमा, खुशहालियां अता फरमा। ये अल्लाह हमारी हर छोटी बड़ी हाजत पूरी फरमा। मेहरबान अल्लाह मेहरबानी चक्कर पे रहमत वसी है। ये अल्लाह पाकिस्तान मुश्किल में आ गया है, इस मुश्किल को दूर फरमा, आसानियां पैदा फरमा। जो माशी हालात हमारे पूरी तरह खराब हो गए उनकी बेहतरी के लिए कोई असबाब पैदा फरमा। हर बंदे के जो परेशानियां वो दूर फरमा, माशी परेशानियां दूर फरमा, कोई सबील बना, कोई आसानियां पैदा फरमा। मेहरबान अल्लाह मेहरबानी चक्कर तेरी रहमत वसी है। ये अल्लाह जहाँ जहाँ मुसलमान जुल्म का शिकार है उनको जुल्म से निजात अता फरमा, उनकी मदद फरमा। ये अल्लाह जो परेशान है परेशानी दूर फरमा। मेहरबान अल्लाह मेहरबानी चक्कर तेरी रहमत वसी है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद जज़ाकल्लाह जी जज़ाकल्लाह। इजाजत जी। अल्लाह ताला तो हम सारे सुख सेहत खुशहाली सलामत रखे। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप तो ही पता नहीं